جنت کی آرائش اور اس کی زیبائش تقریباً مکمل ہو چکی ہے، اور جنت کو پورے سال سجانے کا جو عمل اور اس کی تزئین کاری کا جو کام شروع سال سے شروع کر دیا گیا تھا وہ تقریباً مکمل ہونے کو ہے۔ جنت کے تمام دروازے سجا دیے گئے، اور ایک وہ خاص دروازہ جسے باب الریان کے نام سے جانا جاتا ہے، جو خاص طور پہ روزے داروں کے لیے ہے، اس کی سجاوٹ اور دگنی تگنی بلکہ 4 گنا اور اس سے بھی زیادہ بڑھا دی گئی ہے۔ جنت کے گدے، جنت کی مسحریاں، جنت کی قالینیں، جنت کے تخت و تاج، جنت کی کرسیاں، اس کے باغات اور اس کے کی تمام تر نعمتوں تمام کے لیے اللہ کی طرف سے سجاوٹ کا جو عمل جاری تھا وہ مکمل ہونے کے قریب ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے، جنت ویسے ہی اللہ کی نعمت ہے، اور جب سے اسے بنایا گیا تب سے ہی وہ خوبصورت ہے، بلکہ اس کے بارے میں اور اس کی نعمتوں کے بارے میں یہ کہا گیا ما لا عین رأت ولا اذن سمعت، کہ جنت کی نعمتیں اور جنت کے نقشے ایسے ہیں کہ نہ تو کسی آنکھ نے اسے دیکھا اور نہ کسی کان نے ایسی نعمتوں کے بارے میں کبھی سنا، ولا خطر علی قلب بشر، اور نہ ہی کسی انسان کے دل پر اس کا خیال بھی گزرا۔ جب جنت اتنی خوبصورت ہے اور اتنی مزین ہے اور اتنی بہترین ہے، حسین و جمیل ہے، تو پھر جنت کو کیوں سجایا جا رہا ہے؟ یہ ایک سوال ہے۔ اللہ کے نبی اس کا جواب دے کر کے گئے کہ جنت کو 11 ماہ اس لیے سجایا جاتا ہے، اس کی خوبصورتی میں اضافہ اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ ایک مہینہ آنے والا ہے، اور وہ مہینہ بہت ہی بابرکت عظمتوں کا مستحق اور اللہ کی طرف سے بہت ہی مکرم اور محترم بنایا گیا ہے۔ وہ ایسا مہینہ ہے کہ جس مہینے میں ایک بڑی تعداد اس دنیا میں بسنے والے انسانوں کی اللہ کے حکم پر اپنا کھانا پینا ایک مخصوص وقت سے لے کر ایک مخصوص وقت تک بند کر دیتی ہے۔ سامنے پھل رکھے ہوئے ہیں، مختلف فروٹس ہیں، مختلف من چاہی چیزیں ہیں، لیکن کیا مجال تو اس کے کھانے کے بارے میں سوچ بھی دیا جائے۔ مسلمان اور کامل ایمان والے کے دل میں اس وقت یہ خیال بھی نہیں آتا کہ میں اس نعمت کو اپنے پیٹ تک پہنچا دوں اور اس پانی کے قطرے کو اپنے پیٹ تک پہنچا دوں۔ کیوں؟ اللہ کا حکم ہے کہ اس وقت بھوکا رہنا ہے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، بلکہ آپ یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، اے اللہ رجب و شعبان میں برکت عطا کر، وبلغنا رمضان، اور رمضان تک جانے کی راہیں آسان فرما، یعنی عمر میں کچھ رمضان ملے مزید عطا فرما۔ اور دوسری دعا جو طبرانی میں ہے، آپ مانگا کرتے تھے، اللہ رمضان کو میرے لیے صحیح سلامت رکھیے اور رمضان کے لیے مجھے صحیح سلامت رکھیے، اور مجھے رمضان میں عافیت والی اور برکت والی روزی اور برکت والی زندگی عطا کیجیے۔ جی ہاں، وہی مہینہ آ رہا ہے جس کے بارے میں آپ ارشاد فرما کر کے گئے کہ رمضان کی جب پہلی شب لگتی ہے اور رمضان کی سٹارٹنگ اور اس کی شروعات اور اس کا آغاز ہوتا ہے، تو اللہ کی طرف سے جتنے سرکش شیاطین ہیں، جتنے جنات ہیں جو لوگوں کے دلوں میں گناہوں کے وسوسے ڈالتے ہیں، جو لوگوں کے دلوں میں حرام کاریوں کے خیالات ڈالتے ہیں، جو لوگوں کو بدکاری پر ابھارتے ہیں، جو لوگوں کو دھوکہ دینے پر ابھارتے ہیں، جو لوگوں کو غیبتیں کرنے پر، جو لوگوں کو ایک دوسرے کے خلاف کام کرنے پر ابھارتے ہیں، اللہ کریم کا حکم ہوتا ہے کہ بابرکت مہینہ، عظمتوں کا مستحق مہینہ آ چکا ہے، اب انہیں قید کر دیا جائے اور ان کے پیروں میں، ہاتھوں میں اور ان کی گردنوں میں زنجیریں اور بیڑیاں ڈال دی جائیں، اور پھر ارشاد فرمایا جاتا ہے یہ محض رحمت اور رحمت کا مہینہ ہے، محض مغفرت کا مہینہ ہے، اس لیے آپ جہنم کے دروازے بند کر دو پورے مہینے کے لیے اور جنت کے دروازے کھول دو اور اعلان کر دو۔ ایک منادی روزانہ ندا لگاتا ہے، یا باغی الخیر اقبل،
یا باغی الخیر اقبل، اے نیکیوں کے کرنے والے، نیکیوں کا موسم شروع ہو چکا ہے، نیکیوں کی برسات، اللہ کی رحمت کی برسات ہو رہی ہے، آگے بڑھ اور نیکیوں میں اضافہ کر، تلاوت میں بڑھ چڑھ کے حصہ لے، اپنا ذکر اور اپنی تلاوت اور اپنے اوراد و وظائف کو خوب لگن کے ساتھ اور اخلاص کے ساتھ ادا کرنا شروع کر۔ وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ أَقْصِرْ، اور ایک گناہگار بندے جس نے 11 مہینے بھی گناہ میں گزارے تھے، اب تو پیچھے ہٹ، یہ اللہ کی رحمت کا مہینہ ہے، اور پیچھے ہٹ اور پیچھے ہٹ، کہیں ایسا نہ ہو کہ رمضان المبارک میں گناہ کرنے کی وجہ سے، رمضان المبارک میں بھی پہلی جیسی زندگی گزارنے کی وجہ سے کہیں جہنم میں جانا نہ پڑ جائے، اس لیے پیچھے ہٹ۔ اور اللہ کے نبی نے مختلف روایات ارشاد فرمائی، موقع نہیں ہے ابھی ذکر کرنے کا، عرض یہ کرنا ہے میرے عزیزو، رمضان المبارک آتا ہے، اللہ کے نبی کے بارے میں آتا ہے، آپ شعبان کی آخری تاریخ میں منبر پر جلوہ افروز ہوئے، سامنے صحابہ کرام کا مجمع، اور صحابہ کرام سے آپ نے رمضان کے استقبال کے بارے میں بہت وسیع و بلیغ خطبہ ارشاد فرمایا، اور آپ نے روزے پر ابھارا، غریبوں، یتیموں اور مسکینوں کی مدد پر ابھارا، ذکر اور تلاوت پر ابھارا، اور آپ نے خوب ان کو ترغیبات دی۔ آج یہ کرنا ہے، رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، میری اور آپ کی زندگی کے نہ جانے کتنے رمضان گزر چکے ہوں گے، اور اللہ جانے صحیح گزرے یا صحیح نہ گزرے، یہ رمضان کا مہینہ آنے والا ہے۔ دعا کیجئے سب سے پہلے کہ اللہ مجھے اور آپ کو رمضان کے مہینے تک صحیح سلامت کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ پہنچائے، صحت کے ساتھ پہنچائے، اور رمضان المبارک میں ہمارے لیے اعمال کرنا آسان فرمائے۔ خالص اللہ کی رحمت کا مہینہ ہے، خالص اللہ کی مغفرت کا مہینہ ہے، اللہ کی رحمت بے پناہ متوجہ ہوتی ہے۔ میرے عزیزوں یہ طے کر لیجئے، رمضان المبارک کو پورے سال کی طرح نہیں گزارنا کہ پورے سال میں بھی وہی سلسلہ تھا، ہر وقت دکان پہ اور ہر وقت کاروبار میں، ہر وقت بیوی بچوں میں، نہیں میرے عزیزوں، رمضان المبارک کا ٹائم ٹیبل اور اس کا نظام الاوقات اور اس کا وقت گزارنے کا سسٹم الگ بنائیے کہ ہاں مجھے ذکر کا وقت بھی نکالنا ہے۔ کیوں اللہ کے یہ کلام پاک جو الماریوں میں رکھے ہیں، جن پر دھولیں اٹی پڑی ہیں، اللہ کے بندو رمضان کا یہ مبارک مہینہ آیا ہے، اللہ کی محبت کے خاطر وقت نکال لو، اللہ کی محبت کے خاطر میں بھی طے کروں اور آپ بھی طے کریں کہ ان قرآن کریم کی بددعائیں مجھے اس رمضان میں نہیں دینی، ان قرآن کریم کی کا درد اور ان کے آنسو اور ان کی جانے والی اوپر تک آہو بکا آج یہ طے کیجئے انشاءاللہ اس رمضان المبارک میں اس سے بچنا ہے، قرآن کریم کی تلاوت کریں گے، اور جو اللہ کے بندے پڑھنا نہیں جانتے سیکھیں اللہ کے کلام کو، اور سیکھ بھی نہیں سکتے کھول کر کے تو بیٹھیے، اور رحمت کی نگاہ تمہارے اوپر بھی پڑے گی اور اس پر بھی تجلیات آئیں گی، اور یہ طے کیجئے کہ زندگی میں جو سسٹم چل رہے تھے ان کو تبدیل کر کے رمضان المبارک میں نوافل کا اہتمام ہوگا، سحری میں اور آپ بیدار ہوتے ہیں، گھر کی مستورات بیدار ہوتی ہیں، لیکن مسجدیں خالی، لوگوں کے گھر خالی، کوئی ایسا نظر نہیں آتا جو مصلی بچھائے اور آخری وقت میں بہت سکون کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ اپنا دامن پھیلا دے اور اپنا ہاتھ پھیلا دے، اور کوئی بہن تو ایسی ہو جو اپنا آنچل پھیلا دے اور اللہ سے مانگے۔ یاد رکھنا، غم دوسروں کو مت سناؤ، اپنی ٹینشنوں کا تذکرہ، مصیبتوں کا تذکرہ، لوگوں کی طرف سے پہنچنے والی تکلیفوں کا تذکرہ اللہ کے سامنے کریے۔ اس سحری کا جو وقت ہوتا ہے، سحری کھانے کے لیے بیدار ہوتے ہیں، یہ طے کیجیے کہ 2 رکعت کم از کم پڑھیں گے اور اپنے اللہ کو منانے کی کوشش کریں گے، اس لیے کہ وہ بہت غفور الرحیم ہے۔ وہ یہ مہینہ اسی لیے لاتا ہے کہ جو زندگی میری اور آپ کی الٹی سیدھی چل رہی تھی، تھوڑے سے تو صحیح رخ پر آئے۔ وہ تو یہ کہتا ہے کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، اے میرے بندو افسوس کھانے کی ضرورت نہیں، اے میرے بندو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، اے میرے بندو غصے نہ امید ہونے کی ضرورت نہیں۔ کتنی مرتبہ ایسا ہوتا ہے میں اور آپ یہ طے کرتے ہیں کل سے نماز اور پرسوں سے نماز
نماز، لیکن وہ کل کبھی نہیں آتی۔ اب رمضان آنے والا ہے، اللہ کو سنائیے اور خوب سنائیے اور اللہ سے مانگیے اور اس کے سامنے گڑ گڑائیے، اور جتنے پاپ ہوئے ہیں معاف کیجیے گا، جتنے گناہ ہوئے ہیں اور جتنے جرم مجھ سے اور آپ سے صادر ہوئے ہیں سب کی معافی مانگیے اور روزانہ مانگیے۔ کیا پتا کون سا آنسو میرا اور آپ کا اور میری اور آپ کی زبان سے نکلنے والا کون سا جملہ ایسا ہو جو رب کے عرش تک پہنچے اور اس وقت رحمت کا سمندر ٹھاٹ مار رہا ہو اور وہ مجھے اور آپ کو قبول کر لے اور میرے اور آپ کے لیے جنت کے فیصلے کر دے۔ سمجھ لینا کہ زندگی کامیاب ہو گئی، سمجھ لینا کہ رمضان کامیاب گزر گیا، سمجھ لینا کہ اب آخرت میں ہمارا نام اوپر لکھ دیا گیا ہے۔ لیکن اللہ نہ کرے اگر زندگیوں کا سسٹم میں نے اور آپ نے تبدیل نہ کیا، جیسے زندگی پہلی تھی ویسے ہی اب زندگی گزارتے رہے۔ میرے عزیزوں میرے عزیزوں میرے عزیزوں توجہ سے سنیے بات کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ بھی بہت سخت ہے۔ وہ مجھے انعام دینا چاہتا ہے، آپ کو اور مجھے گفٹ دینا چاہتا ہے، تحفہ دینا چاہتا ہے، کچھ عطا کرنا چاہتا ہے، اور میں اور آپ یہ کہیں کہ نہیں مسجد سے ایسے ہی بھاگیں گے، مجھے اور آپ کو اللہ سے مانگنے کی ضرورت نہیں۔ میرے عزیزوں یہ رویہ بدلیے اور بدلیے۔ نماز کے بعد فرض نماز کے بعد بیٹھیے اور 2-4 منٹ اللہ کے سامنے روئیے اور اپنی پریشانیاں اس کے سامنے رکھیے، وہ قبول کرے گا اور ضرور قبول کرے گا، اور اس کے علاوہ قبول بھی کون کر سکتا ہے۔ وآخر